اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں بسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض بات قبول فرمائے گا، نہ ہی نقل صفن ابی داؤد کتاب الباب ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اپنی غلطی پر رویا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ دیکھو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کرو تو اسے بے قدرہ بے حیا نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈک دی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈکی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوان عبادت کی گزار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ البنان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ الحدیث۔